یہ ہے میر کا مسکن، انیس کا خرمن، جان عالم کا چمن لکھنؤ۔ ہندوستان کا ایک ایسا شہر جو اپنی شرافت و نفاست، تہذیب و ثقافت، پیار بھری بولی اور قومی یکجہتی کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یوں تو لکھنؤ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے مقابلے ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر یہاں اہل زبان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تہذیبیں صدیوں میں بنتی ہیں اور بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں، مگر ایک صدی کی مختصر مدت میں سرزمین لکھنؤ پر جو تہذیب جلوہ فرما ہوئی وہ عدیم المثال ہے۔ لکھنؤ کی تاریخ اودھ کے شیعہ حکمرانوں کی سنہری و زرنی تاریخ ہے۔ یہ سرزمین قبلہ اہل زبان اور کعبہ اہل سخن ہے، جہاں میر بہم، میر سوز، میر حسن، جرت و رنگی نے اپنی نظم نگاری کے جوہر دکھائے، اور جسے میر تقی میر نے اپنے آنسوؤں سے تر کر کے سخن نمار بنایا، اور وہ رنگ سخن سر کیا جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملتا۔ اس مقدس سرزمین کو مرزا محمد رفیع سودا نے اپنی چمن در چمن قصیدوں سے مہکایا۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی نے اسے شمع سخن کے جلووں سے جگمگایا۔ سید انشاءاللہ خان انشا نے یہیں جام غزل چھلکایا۔ شیخ امام بخش ناسخ نے زبان کو اعتبار بخشا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی دل نوائی سے دلوں کو گرمایا۔ یہ سرزمین ہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں خدائے سخن میر ببر علی انیس کی تبہ گوہر بار نے کلام نرم و نازک کے اتنے موتی برسائے کہ جوہریان سخن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور یہیں مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے کلامت بلاغت نظام کے دریا بہائے۔ سید محمد نواب رند، وزیر علی وزیر، سید مظفر علی اسیر اور نواب فقیر محمد خان گویا نے یہیں شام اودھ کے چھینٹوں میں گیسوئے سخن سنوارے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نواب آصف الدولہ آصف اور واجد علی شاہ اختر تخت حکومت پر رونق افروز ہو کر غزل سرا ہوئے۔ اودھ میں شیعہ سلطنت کے بانی میر محمد امین نواب سعادت خان برہان الملک بہادر جنگ ایک ایرانی النسل موسوی سید تھے۔ نواب ابو المنصور صفدر جنگ نے ایودھیا سے 8 کلومیٹر دور فیض آباد کے نام سے ایک شہر آباد کر کے دارالسلطنت کو وہاں منتقل کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ کے دور اقتدار تک اودھ کا پایہ تخت فیض آباد ہی رہا، لیکن سن 1775 عیسوی میں ان کے جانشین نواب آصف الدولہ بعض وجوہات کی بنا پر فیض آباد سے ہجرت کر کے لکھنؤ چلے آئے۔ چنانچہ موصوف کے دور حکومت میں شہر لکھنؤ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے 52 موضوعات لکھنؤ میں شامل کر کے اس کی تہذیب و تمدن اور رونق چہل پہل میں 4 چاند لگا دیے۔ چنانچہ یہاں لا تعداد عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ جب تک حسین 72 کو تک حسین 72 کو چونکہ نواب آصف الدولہ کو عزاداری امام حسین سے والہانہ عشق تھا، چنانچہ موصوف نے محرم میں
मरासिम आज़ादारी की अंजाम दही के लिए सन 1784 ईस्वी में मुबलिग 1 करोड़ रुपए की लागत से इस शोहरे आफाक इमाम बाड़े को तामीर करवाया, जो दुनिया में तामीर शुदा इमाम बाड़ों में सबसे बड़ा है। इसी सबब से ये बड़े इमाम बाड़े के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है। अकबर को जिस वक्त नवाब आसिफुद्दौला और उनके वजीर नवाब हसन रजा खां सरफराजुद्दौला शियत का फरोग चाहते थे, तो उस वक्त एक मुजतहिद का होना निहायत ही जरूरी था। चुनाचे कुदरत ने सादात जायस और नसीराबाद के इल्मी खानवादे की एक फर्द सैयद दिलदार अली गुफराम आपको हसास दिल, दकीक नजर, रोशन दिमाग, इनकलाबी जहन, आहनी अज़्म और पुरतासीर ज़बान अता करके तजदीद मजहब, तामीर कौम और तंजीम मिल्लत के लिए मुकर्रर फरमा दिया। अवध के दीगर हुक्मरानों के दौर इक़्तिदार में भी लखनऊ में शियत ने बड़ा फरोग पाया और मुतअद्दिद इमाम बाड़े तामीर हुए, जो अज़मत पारीना की बेहतरीन यादगारें हैं। वो सलाम मुकैये हुसैन के बहिश्त जिसे का सिला मिले, वो सलाम के ये हुसैन पर, वो सलाम कहिए हुसैन पर के बहिश्त जिसी का सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहाँ क्या मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर, जो दरे हुसैन कहो गदा, उसे हो रसाई अली तलक, जो दरे। यही वो इमाम बाड़ा है जहां से जलीलुल कद्र मरसिया गो शोरा खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर ने फन मरसिया ख्वानी में उरूज पाया। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर, बड़ा हुर का यारो नसीब था कि जो पहुंचा नार से नूर तक, बड़ा हुर का यारो नसीब था कि जो
پہنچنار سے نور تک ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین رہنما ملے وہ سلام۔ اودھ کے 10ویں حکمراں بادشاہ امجد علی شاہ کے دور اقتدار میں مملکت کے جملہ عدالتی نظام علماء خاندان اجتہاد کے سپرد کر دیے گئے اور شرع محمدی و آزاداری امام حسین نے بے پناہ فروغ پایا۔ زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں۔ کہاں بیڑیاں آئے کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، اور یہ لنگر کہیں نہ تمام، یہ لنگر کہیں نہ تمام کھینچتے ہیں۔ سن 1856 عیسوی میں اودھ کے آخری حکمراں واجد علی شاہ کو انگریزوں نے تخت سے معزول کر دیا۔ بادشاہ کلکتہ چلے گئے۔ سن 1857 عیسوی میں پہلی جنگ آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لیکن بہت جلد انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چالوں کے بل پر اس انقلابی مہم کو سرد کر کے شاہان اودھ کی تعمیر کردہ بیشتر عمارتوں کو منہدم کروا دیا۔ چنانچہ لاتعداد امام باڑے اور مسجدیں زمیندوز ہو گئیں، جو بچیں ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ بعض جلیل القدر ہستیاں اتنی تباہ و برباد ہوئیں کہ ان کے پاس رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ بھی باقی نہیں رہا۔ غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے قتل واریث ہوئے، سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، کربلا میں ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، ارے کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میں
لٹی جاتی ہے بیٹا علی اکبر دوڑو ماں لٹی۔ انگریزوں کی عملداری قائم ہونے اور ملکہ وکٹوریہ کے عام معافی کے اعلان کے بعد مجدد شریعت مولانا سید دلدار علی غفران آب کے جانشینوں سلطان العلماء مولانا سید محمد و سید العلماء دوم کی تحریک پر خاندان شاہی کی نمائندہ شخصیتوں میں نواب ممتاز الدولہ و نواب محسن الدولہ بہادر نے املاک موقوفہ کی واگزاری کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ متعدد امام باڑے انگریزی تسلط سے آزاد ہوئے و دیگر جدید تعمیرات ہوئیں۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دیپنا بھی ہیں۔ نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ بھی۔ سن 1888 عیسوی میں حسین آباد وقف کے زیر اہتمام لکھنؤ کے ممتاز رئیس نواب مہدی حسین خان نے مولانا سید ابو الحسن صاحب تابسرہ کی تحریک پر سلطان العلماء کا قائم کردہ مدرسہ جامع سلطانیہ از سر نو قائم کیا، جو سلطان المدارس کے نام سے مشہور ہے۔ لکھنؤ کے ایک اور رئیس مرزا بہادر مرزا محمد عباس علی خان نے مولانا ابو الحسن صاحب کی تحریک پر سرکار نجم الملت کی زیر سرپرستی مدرسہ جامع ناظمیہ قائم کیا، جو ایک دینی درسگاہ ہے۔ مہاراجہ سر محمد علی محمد خان آف محمود آباد نے مدرسہ الواعظین کے نام سے کیننگ اسٹریٹ پر ایک مدرسہ قائم کیا۔ سن 1907 عیسوی میں خاندان اجتہاد کی نمائندہ شخصیت جید عالم دین قدوۃ العلماء مولانا کلب صادق عرف آقا حسن صاحب تابسرہ نے شیعوں کی سماجی فلاح و بہبود کے پیش نظر انجمن صدر الصدور امامیہ قائم کی، جو تقریباً 2 سال کے بعد شیعہ کانفرنس کے نام سے موسوم ہو گئی۔ اس ادارے کے تحت بہت سے فلاحی کام ہوئے، جن میں شیعہ یتیم خانے کی یہ عظیم الشان عمارت مولانا سید مقبول حسین ظریف لکھنوی کی زیر نگرانی تعمیر ہوئی۔ اس ادارے کے تحت شیعہ کالج قائم ہوا، جس میں سرکار ناصر الملت تابسرہ و دیگر اکابرین ملت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ سن 1937 عیسوی میں خاندان اجتہاد کے مایہ ناز فرزند اور بر صغیر کے یگانہ مجتہد آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب تابسرہ فارغ التحصیل ہو کر نجف سے لکھنؤ واپس آئے۔ موصوف نے کتب اسلامی کی نشر و اشاعت کے لیے لکھنؤ میں ایک ادارہ امامیہ مشن کے نام سے قائم کیا۔ سن 1929 عیسوی میں شیعوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے
مرزا عابد حسین اور مرزا جعفر حسین مرحومین نے راجہ نواب علی خان، پرنس مرزا اکرام حسین و دیگر معززین قوم کی سرپرستی میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے نام سے ایک جماعت قائم کی، جو کچھ ہی عرصے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں ضم ہو گئی۔ فرنگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ملک کی آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا اور آخرکار 15 اگست سن 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہو گیا۔ سن 1951 عیسوی میں قانون خاتمہ زمینداری و اصلاح اراضی ایکٹ کے پاس ہو جانے کے بعد جاگیردارانہ نظام نے دم توڑ دیا۔ شیعہ بستیوں میں فلاکت پوری طرح منڈلانے لگی۔ ان کی طرز معاشرت میں حصول معاش کے لیے بھی بہت سے دروازے بند تھے۔ انگریزی پڑھنا گناہ تھا، سرکاری ملازمت وسیلہ جہنم تھی، زینت و حرفت کی طرف توجہ کرنا شان ریاست کے منافی اور آباء و اجداد کے وقار کو خاک میں ملانے کے برابر تھا۔ نتیجتاً شیعہ آبادیوں پر فلاکت کے بادل چھا گئے اور وہ ہر میدان میں پچھڑتے چلے گئے۔ مولانا سید کلب حسین صاحب نے ادارہ اقتصادیات شیعہ کا انعقاد کیا۔ مولانا سید کلب عابد صاحب نے اپنے فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے قوم میں بیداری کی روح پھونکی۔ جو عالموں کا پالنے والا مولانا سید غلام عسکری صاحب تابسرہ نے تحریک دینداری کا آغاز کر کے تنظیم المکاتب قائم کیا۔ اسی تحریک سے متاثر ہو کر علی کانگریس کے صدر الحاج مرزا جاوید مرتضی نے تحریک دین فہمی کا آغاز کیا، لیکن ان سب کے باوجود قوم کی بدحالی میں کوئی خاص سدھار ممکن نہ ہو سکا۔ چنانچہ پرانے لکھنؤ کے قدیم محلے جوہری محلہ کی ان تنگ گلیوں سے ہندوستانی علماء کے سب سے قدیم خانوادے خاندان اجتہاد کے چشم و چراغ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر، اجتہاد بین المسلمین کے علمبردار، مشہور قومی رہنما مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب نے قوم کی فلاح و اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ فلاحی اسکیموں کو انجام دینے کے ساتھ مولانا ڈاکٹر کلب صادق خدائے سخن میر ببر علی انیس کی خدمات کو بھی فراموش نہ کر سکے۔ چنانچہ مئی 1992 میں میر انیس کی یاد میں توحید المسلمین ٹرسٹ کے زیر اہتمام سہروزہ سیمینار کا انعقاد ہوا اور ان کے مقبرے کی تعمیر جدید عمل میں آئی۔ بس انی سب دعا مانگ کہ اے رب آباد، لکھنؤ کے طبقے کو صدا رکھ آباد، رونے والے شہ والا کے رہیں خلد میں شاد، ان کے سائے میں بہر و مند ہو ان کی اولاد، عشرۂ ماہ اذا نالہ کشی میں گزرے، سال بھر شے کے غلاموں کا خوشی میں گزرے۔